ہمارے ویور بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ایک موٹیویشنل اسپیکر کا سٹارٹ کیسا تھا؟ اور شروع سے ہی ایک دو باتیں ذہن میں تھیں. ایک بات تو یہ کچھ ایسا کیا جائے جو باقی نہیں کرتے. اسی لیے میں نے تمام کی تمام وہ فیلڈ سلیکٹ کی جو مجھ سے پہلے میری فیملی یا میرے شہر میں نہیں تھی. اپنے شہر کا جو پہلا بیچ تھا بلیک بیلٹس کا, آئی واز ون آف دیم. میری ورکشاپس ہوتی ہیں, لوگ ننگے پیر 50+ فٹ کی آگ کی پچ ہوتی ہے, اس پہ ننگے پیر چلتے ہیں. اپنے اس فیصلے پر فخر ہوتا گیا کہ بنیاد جو تھی, میں نے جو سٹائل چوز کیا وہ مدر آف کراٹے ہے. کراٹے کو لکھنا تو میرے خیال میں اس سے بھی مشکل ہے, جو میں بھی نہیں لکھ سکا آج. بالکل مشکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. عارف صدیقی پاکستان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان میں یوتھ بہت زیادہ ہے. پھر سے صحیح ڈائریکشن مل جائے, اس کی انرجیز کو چینلائز کرنے کا موقع مل جائے تو آنے والا وقت پاکستان کا ہے. السلام علیکم ویورز, آپ کا ہوسٹ آغا ناصر شیہان مارشل آرٹ پوڈ کاسٹ میں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہے. آج میں ایک ایسے مہمان کو اپنے پروگرام میں لے کر آیا ہوں آپ سے متعارف کروانے کے لیے, جن کا تعلق کراٹے کے شعبے سے تو ہے ہی, لیکن آپ ایک نون لائف کوچ, ایک موٹیویشنل اسپیکر اور ایک بہت ہی بہترین آتھر بھی ہیں. آپ نے 20 سے زائد کتابیں تحریر کیں اور بہت سی مختلف زبانوں کی اہم کتب کا اردو میں ترجمہ بھی شائع کیا ہے. تو آج میں آپ کو ملواتا ہوں میرے پرانے دوست محمد عارف صدیقی صاحب سے. صدیقی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. صدیقی صاحب, میں آپ کو شیہان مارشل آرٹس پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں. اٹ از اے پلیئر. اور بہت عرصے بعد آپ کے ساتھ ملاقات بھی ہو رہی ہے, اور بہت سارے لوگ آپ کو ایز اے موٹیویشنل اسپیکر اور ایز اے لائف کوچ تو جانتے ہیں, لیکن شاید بہت کم لوگ جنہوں نے آپ کے کلینک یا کوچنگ کیمپس اٹینڈ نہیں کیے ان کو نہیں پتا کہ آپ بیسیکلی تو ایک کراٹے پلیئر. آغاز کہاں سے ہے؟ آغاز کہاں سے ہوا؟ تو آپ ذرا ہمیں اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتائیں. آپ لوگوں کو تو بتاتے ہیں کیسے جینا ہے, لیکن آپ کی زندگی کا آغاز کس شہر سے ہوا, آپ کی فیملی اور کہاں کہاں آپ نے تعلیم حاصل کی, ذرا بتائیں. ہمارے ویور بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ایک موٹیویشنل اسپیکر کا سٹارٹ کیسا تھا. اچھا, میرا شہر اوکاڑا تھا. اوکاڑا میں میرے والد کالج کے پروفیسر تھے, وہیں سے میں نے آغاز کیا. اور شروع سے ہی ایک دو باتیں ذہن میں تھیں. ایک بات تو یہ کچھ ایسا کیا جائے جو باقی نہیں کرتے. اسی لیے میں نے تمام کی تمام وہ فیلڈ سلیکٹ کیں جو مجھ سے پہلے میری فیملی یا میرے شہر میں نہیں تھیں. مثال کے طور پہ اپنے شہر کا جو پہلا بیچ تھا بلیک بیلٹس کا, آئی واز ون آف دیم. پہلا بلیک بیلٹ میں تھا اپنے شہر میں. اپنے شہر میں پہلا سلمنگ سینٹر میں نے کھولا. اپنے شہر میں پہلا فٹنس کوچ میں تھا. اپنے شہر میں مائنڈ سائنسز ایکسپرٹ پہلا میں تھا. اپنے شہر میں پہلا لائف کوچ بھی میں تھا. میں نے وہ کام کیے جو پہلا بالکل میں نے آغاز کیا اس چیز کو. تو والدین کی طرف سے جو آغاز ہوا, والد صاحب آپ کے ایک نون بہت بڑی شخصیت تھی, ان کے بارے میں بتائیں, ان کا نام بتائیں, انہوں نے کیسے آپ کی لائف کو آغاز میں دیکھا وہ بھی بتائیں. ہاں, وہ پروفیسر عبدالحفیظ صدیقی 17 کتابوں کے وہ مصنف ہیں, اور اس وقت ان کی شخصیت اور ان کی کتب کے اوپر PhDs ہو رہی ہیں. اس طرح کا ان کا کام تھا. تو اردو اور فارسی کے اسکالر تھے, پروفیسر تھے, اور مزے کی بات ہے کہ وہ ایک لٹریری شخصیت تھے, اور میرے دادا ایک عالم دین تھے. اور میں نے یہ والا فیلڈ سلیکٹ کیا, اور مجھے کسی بھی طرح کی ڈسکریجمنٹ نہیں ہوئی. مجھے انکریج کیا گیا, مجھے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر تمہارا اس کام میں دل لگتا ہے تو لگاؤ, لیکن اوپر پہنچ کے دکھاؤ. انہوں نے ہر طریقے سے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا. ورنہ ہوتا ہے نا گھر میں ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے, تم نے یہ کون سا کام شروع کر دیا, ابا جان لکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, اور تم کس سائٹ پہ چلے گئے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. مجھے مکمل سپورٹ رہی, ان کے ساتھ ساتھ مورل سپورٹ بھی, اور شروع میں فائنینشیل سپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے. ٹورنامنٹ لڑنے کے جانا ہے تو گھر سے پیسے لے کے جانا ہوتا تھا نا اس وقت, کیونکہ ہم کماتے نہیں تھے. کلبس کی فیس دینی ہے تو گھر سے پیسے لینے ہیں, یونیفارمز لینی ہیں, تو یہ سارے کے سارے معاملے میں ان کی مکمل سپورٹ رہی. اور پھر الحمدللہ آخری وقت تک وہ میرے اس ڈیسیجن سے خوش تھے کہ اگر میں نے یہ فیصلہ کیا تو میں نے نبھایا, اسے پورا اتر کے دکھایا. تو اس بڑا پراؤڈ کرتے تھے وہ. عارف صاحب, تعلیمی سفر کیسا رہا؟ تعلیمی سفر میں یہ کہتا ہوں کہ میں A+ والا اسٹوڈنٹ نہیں تھا, لیکن میں بہت اچھا اسٹوڈنٹ تھا. اور آج میں اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی یہی کہتا ہوں. جب میں ان کے اسکول کالج میں جاتا ہوں تو میں انہیں کہتا ہوں کہ بھی ایک ہی بات ہے, میرے بچے نمبر گیم میں نہیں ہیں. مجھے بچوں کے نمبر نہیں چاہیے, مجھے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ چاہیے, کانفیڈنس چاہیے, ٹیم بلڈنگ چاہیے, سوشل سکلز چاہیے, پرابلم سالونگ سکلز چاہیے. تو میں اپنے بچوں کو بھی اسی طرف لے کے جاتا ہوں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بچے بہت زیادہ نمبر لے رہے ہیں وہ باقی چیزوں سے جب ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں تو وہ لائف شاید ایب نارمل لائف ہے میرے نزدیک. تو میں نے مختلف علوم پھر سیکھنے شروع کیے.
تو میں اس وقت پاکستان میں وہ واحد آدمی ہوں ہو کین میک پیپل واک آن فائر. میری ورکشاپس ہوتی ہیں, لوگ ننگے پیر 50 فٹ کی آگ کی پچ ہوتی ہے, اس پہ ننگے پیر چلتے ہیں. ہپنوسس, ہپناٹائز کیسے کیا جا سکتا ہے, لوگوں کے ذہنوں کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے, یہ سارے کی ساری چیزیں اس وقت جو پاکستان کے ٹاپ 3 ہیں ان میں نمبر 1 پہ میں ہوں. سر میں جہاں تک جانتا ہوں آپ کی جو پریکٹیکل جرنی ہے اس کا آغاز کراٹے سے ہوا. بالکل. کیسے شوق ہوا, کیا ابتدائی حالات تھے, کس کوچ کیسے منتخب کیا, استاد کون کون تھے جو آپ کی زندگی میں آئے؟ اچھا, یہ بڑا مزیدار سوال ہے. پر میں سمجھتا ہوں کہ ہر مرد اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک بہادر اور جری اور جوان آدمی چھپا ہوتا ہے. اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کاش میں بھی ایک زبردست قسم کا بہادر مرد بنوں. تو میرے دل میں بھی ایسی کی خواہش تھی. بہادر لڑاکے کو کہتے ہیں سر؟ بہادر یہ چیلنجز کو فیس کر سکے. دیکھیں, لڑنا ایک اور میں چیلنجز کو فیس کرنا, آپ مشکل سے مشکل سچویشن میں پورا اتر سکیں. تو میں ایسا چاہتا تھا کہ بنوں. میں جو تاریخی کہانیاں پڑھا کرتا تھا وہ بھی ان فائٹرز کی تھیں, ان مجاہدین کی تھیں. سلطان صلاح الدین ایوبی میرے رول ماڈلز میں تھے. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں کئی عرصے تک میں ان کے نام کی قربانی بھی کرتا رہا ہوں. جب اپنے گھر میں قربانی کرتے تھے تو میں ان میں سے ایک سلیکٹ کرتا, اس دفعہ ٹیپو سلطان کے لیے کرنی ہے, اس دفعہ فلانے کے لیے. میرے وہ رول ماڈلز ہیں, مجھے انسپریشن ہے. تو ایسے ہی معاملہ ہوا. تو ہمارے کراٹے کے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کئی اساتذہ سے ٹریننگ لی ہے, پر میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ ٹیکنیکلی پاکستان میں بھی اور باہر بھی جتنے اساتذہ کے پاس میں نے ٹریننگ کی ہے, شیحان عنایت اللہ خان سے بہتر کوئی ٹیچر میں نے نہیں دیکھا. ان کا سکھانے کا انداز, ان کی ڈیڈیکیشن, ان کی کمٹمنٹ. ملاقات کیسے ہوئی ان سے؟ وہ تو اپنا کلب چلانے کے لیے اکاڑے آئے تھے. میرے ایک دوست نے کہا کہ آؤ کراٹے کرنے چلے. یہ 80s کی بات ہے, 1989 دسمبر 1989. تو میں وہاں پر گیا ہوں, ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے, اور اس کے بعد پھر وہ سلسلہ ایسا چلا. پھر ان کے ساتھ رابطے ایسے رہتے تھے کہ میں ان دنوں نا گھروں میں فون نہیں ہوتے تھے, بہت کم گھروں میں ہوتے تھے. تو 8:30 بجے کے بعد کال کا ریٹ آدھا ہو جاتا تھا, اور 10:30 بجے کے بعد کوارٹر ہو جاتا تھا. تو ان سے ایسی محبت تھی کہ میں 15 دن تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتا, پھر رات کو 10:30 بجے گھر سے باہر نکل کے پی سی او پر جاتا, اور 15 دن کے بعد چند منٹ کے لیے عنایت صاحب کے ساتھ میں بات کرتا. اس سے مجھے موٹیویشن ملتی, انسپریشن ملتی, میرے 15 دن اور اچھے گزر جاتے. اچھا سر, جوڈو بھی ہے, ریسلنگ بھی ہے, باکسنگ بھی ہے, جمناسٹک بھی ہے, وائی کراٹے؟ اچھا, میں نے 2-3 سٹائلز میں ٹانگیں اڑائی بھی ہیں. میں نے 1992 میں تھائی باکسنگ کے مقابلے تھائی لینڈ میں جا کے لڑے. اسی طرح انگلینڈ میں نے کک باکسنگ کے بھی 1-2 کنٹیسٹ لڑے. سیمی کانٹیکٹ فائٹیں بھی کچھ لڑیں, اور پھر لوگوں کو دیکھا بھی بے شمار کرتے ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے نیٹ, کلین, ڈسپلنڈ اور لانگ لاسٹنگ جو ہے وہ جیپنیز کراٹے ہے. اور جیپنیز کراٹے میں کیونکہ بنیاد ان سب کی شوتوکان کراٹے سے نکلی ہے, تو شوتوکان کراٹے جس نے سیکھے ہیں اور صحیح کر کے سیکھے وہ کسی بھی سٹائل میں آگے جا کے کام کر سکتا ہے, چل سکتا ہے. تو شوتوکان کراٹے مجھے لکیلی ملا, یہ میں نے کوئی چوز نہیں کیا. میرے ٹیچر عنایت اللہ خان شوتوکان کراتے تھے, اسی لیے آئے, اور میں نے وہیں سے آغاز کیا. اس کے بعد چیزیں تو اور بھی سیکھیں, مگر جیسے جیسے دوسری چیزیں سیکھتا گیا اپنے اس فیصلے پر فخر ہوتا گیا کہ بنیاد جو تھی, میں نے جو سٹائل چوز کیا وہ مدر آف کراٹے ہے, اور وہ اتنا نیٹ ہے, اتنا کلین ہے کہ آج اس ایج میں بھی میں اس کی پریکٹس کر سکتا ہوں. میں انجریز فری ہوں, جبکہ میں نے باقی پلیئرز دیکھے ہیں ان کی 2 سال 3 سال 4 سال کے بعد کوئی نہ کوئی ایسی انجری ہو جاتی ہے. جو پروفیشنل فائٹس لڑ رہے ہیں 7-8 سال کے بعد انہیں کیریئر کو چھوڑنا پڑتا ہے. تو یہ بہت نیٹ, کلین اور ڈسپلنڈ کراٹے تھا. اچھا, جس دور کی بات آپ کر رہے ہیں, آپ ملک سے باہر گئے, وہاں پر وہ آپ نے تھائی باکسنگ لڑی اور دوسری لڑی, ان دنوں میں کل فل کانٹیکٹ قسم کی کراٹے ہوا کرتی تھی. جی. تو بعد میں جب اسپورٹس کراٹے آئی اور یہ کنٹیسٹ ہونے لگے, پنجاب چیمپئن شپ, نیشنل چیمپئن شپ, آپ کو کہیں ان مقابلوں میں نہیں دیکھا, اس کی وجہ بتائیں ذرا. ایک تو یہ ہے کہ میں کافی عرصہ ملک سے باہر ادھر ادھر میرے معاملات 92 کے بعد میں کبھی کہیں. ایک تو یہ تھا. دوسرا مجھے مزہ نہیں آتا تھا, آنیسٹلی اسپیکنگ. میں نے کراٹے کی جو اسپرٹ کو سمجھا اسے میں نے اس کتاب میں جو آپ کے سامنے ہے میں نے اس میں منتقل بھی کیا ہے. اس کتاب کا نام ہے مارشل آرٹس دا سیکرٹ سائنس آف کلنگ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ خالی سیلف ڈیفینس نہیں, اوفینسو ٹیکنیک تھی. اگر آپ ہسٹری بھی پڑھتے ہیں کراٹے کی, تو جب امریکہ نے قبضہ کیا جاپان پہ, ہتھیار لے کے چلنے پر پابندی تھی, اب درانتی تک لے کے نہیں چل سکتے تھے. اس وقت جب گچن خانہ گوشی نے کچھ چیزیں ڈسپلن مرتب کی ہے, چیزوں کو سکھانا شروع کیا, لوگوں نے سیکھا. اب اس وقت پروپیگیٹ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اسے سیلف ڈیفینس کے طور پہ, کھیل کے طور پر پیش کیا جائے. لیکن سوال ہے میرا آج, حالانکہ ہوش تو آپ ہے, پر سوال میرا ہے, کیا کسی کی گردن توڑنا کھیل ہے؟ کیا کسی کی بازو توڑ دینا, ٹانگ توڑ دینا, ناک توڑ دینا, پسلیاں توڑ دینا, کیا یہ کھیل ہے؟ یہ کھیل نہیں ہے. لیکن اسے پروموٹ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اس کی اس اسپرٹ کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے. ہوا یہ کہ لوگ اس بہاؤ میں بہہ گئے. آج جو لوگ پریکٹس کرتے ہیں, اور آپ نے جس ٹائم میں پریکٹس کی ہے, میں نے جس ٹائم میں پریکٹس کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میرے اور آپ کے ٹائم کا براؤن بیلٹ جو تھا
وہ آج جو سیکنڈ ڈان تھرڈ ڈان ہے اس سے زیادہ فٹنس کے حساب سے، ٹیکنیکس کے حساب سے، اسٹیمنے کے حساب سے بہت بہتر تھا. کیوں؟ یہ جب نان کانٹیکٹ میں آئے، انہیں جب ریفلیکسز میں مار پڑنے لگی تو انہوں نے نان کانٹیکٹ کے اوپر آ گیا، ٹچ کرو چوٹ نہیں لگنی. جب چوٹ نہیں لگنی تو آپ کے ذہن میں ڈر صرف اتنا ہی ہے نا کہ میں ہار جاؤں گا. جب میں اور آپ کھیلتے تو ڈر ہارنے کا بعد میں ہوتا تھا، پہلے تھا ناک ٹوٹ جائے گا، دان ٹوٹ جائے گا، گھر کیسے جاؤں گا، پسلی ٹوٹ جائے گی. ہمیں تو یہ ڈر ہوتے تھے. اس وقت کے کراٹے بڑے مزے کے تھے. لیکن جب جس طرف آپ نے اشارہ کیا، جب وہاں پر آیا تو مجھے لگا کہ یہ کھیل ہے، اور میں تھوڑا کھیل سے آگے جا چکا تھا. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے کہ جس وقت یہ کراٹے متعارف کروائی ماسٹر کچن فناگوچی نے، ان کی اپنی کتاب ہے کراٹے ڈو مائی وے آف لائف. جی وہ کہتے ہیں کہ کراٹے کو جتنا نقصان مبالغے نے پہنچایا ہے کسی نے نہیں پہنچایا. بالکل. لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کراٹے پاپولر بھی اسی مبالغے کی وجہ سے. جی اسی اگر سپورٹس نہ کیا تو چلتی نہ. پھر کراٹے ڈو مائی وے آف لائف اگر پڑھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے پہلی ڈیمونسٹریشن 1916 میں ٹوکیو یونیورسٹی میں دینی تھی، تو اس روز جب میں نے ڈیمونسٹریشن دی تو اگلے دن جو اخباروں میں خبریں لگیں کہ ایک شخص آ گیا ہے جو کک مارتا ہے اور بمبو توڑ دیتا ہے اور یہ کر دیتا ہے اور وہ کر دیتا ہے. انہوں نے کہا اس ایک مبالغے نے مجھے بہت محنت کرنے پر مجبور کیا اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ کراٹے مار دھاڑ نہیں ہے، یہ ایک سیلف ڈسپلن ہے. تو بڑی خوبصورت بات کی. اس جرنی میں اور کون کون سے آپ کے ساتھی تھے، رفیق ملے جو اچھے پلیئر تھے، یا وہ کوچ تھے، یا وہ عنایت اللہ صاحب کے ساتھ ہوا کرتے تھے جن کو آپ دیکھ کے انسپائرڈ ہوتے تھے؟ عنایت صاحب کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان میں سے ایک ہمایوں مصطفیٰ، یقینی طور پہ کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہوگا جو کراٹے کرتا ہے انہیں نہ جانتا ہو. وہ غالباً 12 مرتبہ ناقابل شکست نیشنل چیمپئن رہے، سیف گیمز کے چیمپئن رہے. فائٹ میں، اسٹیمنے میں، ٹیکنیک میں وہ بہترین فائٹر تھے، بہت زبردست فائٹر تھے. ان دنوں میں اگر اساتذہ کی بات کریں، جس وقت عنایت صاحب سکھایا کرتے تو فیصل آباد میں محبوب عالم صاحب ہوتے تھے. ان کے شاگردوں میں عطاء الرحمان بہت زبردست کھلاڑی تھے. وہ ایک انسپیکٹر صاحب تھے کلیم اللہ، وہ شہید ہو گئے تھے. وہ بھی ان کے بہت ہی خاص قسم کے ایکسپرٹ پلیئرز میں سے ایک تھے. اس وقت جو دوسرے سٹائلز تھے ان میں اگر آپ دیکھیں کیونکہ شنکائی وغیرہ میں تو ارشد جان صاحب کا بہت نام تھا. ان کے آج کل کیا ہے ہدایت اللہ تھے، ان کے والد تھے. ان سب کا نام بہت زیادہ نام تھا ان کا. لیکن ہم چونکہ شوتوکان سے منسلک تھے تو ہمارا زیادہ فوکس انہی پلیئرز کے ساتھ اور انہی اساتذہ کے ساتھ تھا جو شوتوکان میں رہتے ہیں. اور جس وقت میں کراٹے سیکھتا تھا اس وقت ابتدائی طور پہ کراٹے کا وہی کنسیپٹ تھا جو ہم فلموں میں دیکھا کرتے تھے، کلبوں سے لڑائی. آپ نے اس استاد کے پاس نہیں جانا، آپ نے اس استاد کے پاس نہیں جانا، یہ میرا استاد ہے، یہ میرا شاگرد ہے. اگر یہ کسی اور کے پاس گیا تو حکا پانی بند. جبکہ اس کی ایک بڑی دلچسپ بات ہے، اس کے بالکل برعکس. میں انگلینڈ میں تھا تو وہاں پہ سیکنڈ ڈان کا میں نے ٹیسٹ دینا تھا. تو وہاں پہ میرے ٹیچر نے مجھے کچھ کلومیٹر دور ایک قصبے کا بتایا کہ وہاں پہ ایک سینسی کارپینٹر ہیں، ان کے پاس آپ نے جانا ہے، فلانا کاتا وہ سب سے بہتر کرواتے ہیں. میں حیران رہ گیا کہ ہمارے ہاں تو ٹیچر کو اگر یہ پتہ لگ جائے کہ یہ دوسرے ٹیچر کے پاس گئے تو وہ کہتے ہیں نکل جا، کل کلب میں نہیں آنا. اس کے گھر کے آگے سے بھی گزر گیا تو گڑبڑ ہے. وہاں پہ میرا ٹیچر مجھے خود بھیج رہا ہے. اسی طرح تھرڈ ڈان کا ٹیسٹ میں نے، ورلڈ چیمپئن تھے سمیر جمعہ، شارجہ میں ان کا کلب تھا، شامی نسل تھے وہ. میں ان کے پاس گیا ٹیسٹ دینے کے لیے، تو انہوں نے بھی ٹریننگ کے لیے مجھے ایک اور آدمی کے پاس بھیجا. اور مزے کی بات ہے وہ کراٹے کا پلیئر ہی نہیں تھا، وہ باکسنگ کا پلیئر تھا. انہوں نے کہا کہ اسٹیمنے اور فٹ ورک کو امپروو کرنے کے لیے تمہیں چند دن ان کے پاس جانا چاہیے. اور میں نے چند دن ان کے پاس جا کے ٹریننگ کی، فٹنس کے لیے اور اسٹیمنے کے لیے. وہ خود کراٹے سکھا رہے ہیں اور ہم کراٹے والے کسی دوسرے اسٹائل کو بعض اوقات پسند نہیں کر رہے ہوتے اور وہ مجھے باکسنگ والے کے پاس بھیج رہے ہیں. میں نے اس سے سیکھا کہ آپ کا ویژن اگر بڑا ہو تو انسان بڑا بنتا ہے. ٹیچر جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے رویے میں اتنی فلیکسیبلٹی آتی ہے، وہ دوسروں کو اون کرتا ہے، دوسروں کو رسپیکٹ دیتا ہے. اور پھر انہی چیزوں کو میں نے اپنی لائف میں ایڈ کرنا شروع کیا. پھر کون سے سال میں آپ نے سمجھا کہ آپ کو کوچنگ کرنی چاہیے؟ تقریباً یوں سمجھیں کہ 1998 اور 2000 کے درمیان جو ہے نا، یہ وہ ٹائم تھا جب میں نے سوچا کہ اب مجھے فزیکل فٹنس کے ساتھ ساتھ مینٹل فٹنس کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے. جہاں تک کراٹے کی ٹریننگ کی بات ہے وہ تو میں 1995 کے آن ورڈ ساتھ ساتھ کروا رہا تھا. کراٹے کی کوچنگ کے حوالے سے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے اپنے کلب کا نام رکھا سینٹر آف ایکسیلنس. میرے کلب کا نام تھا سینٹر آف ایکسیلنس. اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ اس کے پیچھے یہی کہانی ہے کہ لوگن نام ہوتا ہے کہ ارشد کراٹے سینٹر، عارف صدیقی کراٹے سینٹر، ناصر کراٹے سینٹر. ایک تو میں نے یہ سوچا کہ نام ایسا ہونا چاہیے کہ اگر میرے بعد بھی کوئی اس نام کو کیری کرنا چاہے تو میرا نام اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے. ایک تو میرے ذہن میں یہ بات تھی. دوسرا، میں نے جو کہ مختلف طرح کے مارشل آرٹس میں تھوڑا تھوڑا کچھ سیکھا تھا، ان کے پاس بھی گیا، ان کے پاس بھی گیا، آپ کے پاس بھی آیا، تو اگر میں صرف اس میں کراٹے لکھتا تو اس میں باقی مارشل آرٹس کی گنجائش نہ رہتی.
اور کراٹے کا بھی سٹائل لکھ دیتا شوتوکان تو پھر بھی گنجائش نہ رہتی. تو میں نے ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا نام رکھا سینٹر آف ایکسیلنس. اس کی جو ٹیگ لائن تھی وہ تھی کنیکٹنگ باڈی مائنڈ اینڈ سول. کنیکٹنگ باڈی مائنڈ اینڈ سول میری اس کی ٹیگ لائن یہ تھی جی. تو اس ٹیگ لائن کے ساتھ پھر میں نے جب کورسز کروائے, کراٹے بھی کروائے, اس میں فٹنس کی ٹریننگز بھی کروائیں, اس میں سلمنگ کی ٹریننگز بھی کروائیں, تو وہ اس ٹیگ لائن کی وجہ سے کہ کنیکٹنگ باڈی مائنڈ اینڈ سول مجھے اسی امبریلا کے نیچے بے شمار کورسز بے شمار سٹائلز کروانے کا موقع ملا. صدیقی صاحب, آپ عنایت اللہ صاحب کے شاگرد ہیں, میں بھی انہیں کا اسٹوڈنٹ ہوں. قاضی شاہین صاحب سے انٹریکشن ہوا آپ کا؟ جی بہت عمدہ, بہت اچھے, اگرچہ ان سے بہت کم ملاقات ہوتی ہے. وہ دادا استاد ہے نا, تو ایک روب, ایک دبدبا اور ایک چیزیں تو ہوتی ہیں. احترام مطلب ہے روب سے مراد یہ نہیں کہ وہ پٹائی کریں گے, مگر احترام کا ایک معاملہ تو ایسا ہوتا ہے. تو قاضی صاحب کے ساتھ وقتاً فوقتاً ملاقاتیں رہیں, بلکہ لاسٹ ملاقات میری ان سے عنایت صاحب کی بیٹی کی شادی کے اوپر ہوئی, اور آپ بھی وہاں پر تھے. اور مجھے یاد ہے کہ وہاں پہ جب نے گروپ فوٹو بنایا تو وہ 4 نسلیں اس میں تھیں کہ قاضی شاہین صاحب, دادا استاد, عنایت صاحب میرے ٹیچر, پھر میں آگے ان کا اسٹوڈنٹ, پھر ایک میرا اسٹوڈنٹ سیف الرحمان بھی ساتھ کھڑا ہوا تھا بلیک بیلٹ. تو وہ 4 نسلیں وہ ایک پکچر میں اس وقت آئی تھیں. تو قاضی صاحب انتہائی محبت کرتے ہیں. جب کبھی بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے ان کا ظرف ہے کہ وہ نام لے کے بلاتے ہیں, ورنہ میری جتنی کم ملاقاتیں ہیں ان کے ساتھ انہیں نام بھول جائے تو کہ ایسی بات ہی نہیں ہے. لیکن وہ نہ صرف نام سے بلاتے ہیں بلکہ میری کسی نہ کسی اچیومنٹ کا ذکر کر کے بتاتے ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ ان کی بہت بڑی گریٹنس ہے. تو عارف صاحب, بہت سارے سینئر مارشل آرٹسٹ جو ہیں جی, ان کا خیال ہے کہ جب آپ ایک بے چین روح کی طرح بھٹکتے ہیں کہ مجھے اس مارشل آرٹ میں بھی جانا ہے, مجھے اس مارشل آرٹ میں جانا ہے, مجھے اس مارشل آرٹ میں بھی جانا ہے, تو اس سے کوئی کھچڑی پک جاتی ہے اور بندہ ڈی فوکس اور ڈی ٹریک ہوتا ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں. پہلے پوائنٹ آف ویو دیکھیں, آپ کا مقصد کیا ہے, آپ اپنے مقصد کو دیکھیں. اگر آپ کا مقصد ہے کسی ایک سٹائل میں آپ نے عروج حاصل کرنا ہے, بہت اچھی بات ہے, اس سٹائل میں جائیں, کسی اور طرف منہ نہ ماریں, ایک بات ٹھیک ہے. اب دوسری بات, آپ اپنے سٹائل کا دوسرے سٹائل کے ساتھ کمپیریزن چاہتے ہیں. مختلف اساتذہ کی ٹیکنیک مختلف ہیں. مثال کے طور پر جب عنایت صاحب کی بات کرتے ہیں تو جس وقت وہ فائٹ کیا کرتے تھے, ان کی آشی برائی, ان کی سویپنگ ٹیکنیک میرا خیال شاید پورے پاکستان میں سب سے بہتر تھی. میں نے کوئی فائٹ نہیں ان کی دیکھی جس میں انہوں نے بندے کو اٹھا کے نیچے نہ پھینکا ہو, اور اس چیز کو میں نے کاپی کیا. میری بھی ہر فائٹ میں سویپنگ ٹیکنیک ضرور استعمال ہوتی تھی. ہمانگی صاحب کی بات کر رہا ہوں, ان کا اوریکن بہت اچھا تھا, میں نے اوریکن ان سے لیا. کسی سے میں نے قزا موسوکی لیا. ایک تو یہ چیزیں ہیں. پھر جب ٹریننگ کے میتھڈز ہیں, اسٹیمنا کے میتھڈز ہیں, جب تھائی باکسنگ والے کرواتے ہیں اسٹیمنا کی ٹریننگ اور کنڈیشننگ کرواتے ہیں, وہ کراٹے والوں کی وہ کنڈیشننگ نہیں ہے, ان کا انداز ڈفرینٹ ہے. ایون کیوکوشن کائی کی کنڈیشننگ اور طرح کی ہے, شوتوکن کراٹے کی کنڈیشننگ اور طرح کی ہے. میں تائیکوانڈو میں نہیں گیا, لیکن اگر آپ تائیکوانڈو کے ساتھ جائیں تو ان کی ککنگ ٹیکنیکس, ان کی فلیکسیبلٹی ککس کے لیے وہ اور طرح کی ہے. تو جب آپ کمپیریزن میں جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ہر سٹائل کے لیے کمپیٹیبل سمجھتے ہیں تو میرا خیال ہے اس وقت آپ کی اپروچ ڈفرینٹ ہوتی ہے. لیکن بنیادی سٹائل ایک ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں. میں انگلینڈ میں جب سیکنڈ ڈان کے ٹیسٹ کے لیے گیا تو وہاں پہ 2-3 طرح کے اور پلیئرز بھی آئے ہوئے تھے. ان میں سے ایک فل کانٹیکٹ کا پلیئر تھا. تو اس نے کہا کہ یہ ڈرائنگ روم کراٹے آپ لوگ کرتے ہیں, شوتوکان از اے ڈرائنگ روم کراٹے. تو اتنا سی جگہ تھی جہاں پہ ہم اس کو پریکٹس کر رہے تھے, صوفے انہوں نے پرے کیے تو ہماری سپارنگ شروع ہوئی. تو مجھے یاد ہے کہ عنایت صاحب نے مجھے ریکمینڈ کیا تھا کہ آپ کلو یا 1.25 کلو کے ڈمر ہاتھ میں پکڑ کے نا پریکٹس کیا کہ آپ کے پنچ کی سپیڈ بہت اچھی ہو جائے گی. تو میں نے ان کی بات کو دل پہ لے لیا تھا. میں اس کی بہت اچھی پریکٹس کیا کرتا تھا. اسپیرنگ شروع ہوئی تو میں نے پنچ مارا, اس کے سولر پہ لگا اور اس کا وہ سانس سوس بند ہو گیا, کالا تھا, وہ گر گیا. اسے میں نے اٹھایا, پھر میں نے سے کہا کہ یو نو دس از نان کانٹیکٹ اینڈ ناؤ یو کین امیجن وٹ ہیپن اف آئی کانٹیکٹ. یہ تو نان کانٹیکٹ تھا تو یہ حال ہو گیا ہے. تو بیسک چیزیں دیکھیں, آپ کے پاس 2 ہاتھ ہیں اور 2 ہی ٹانگیں ہیں, یا 2 کونیاں کہیں اور اپنے استعمال کرنی ہے. تو کسی بھی اسٹائل میں جہاں پہ گھوم پھر کے چیزیں یہی استعمال کرنی ہے. آپ کو رولز پراپر آنے چاہیے, جن رولز کے تحت آپ نے لڑنا ہے. لیکن کنڈیشننگ اور ٹیکنیک یہ میرا خیال ہے ہر سٹائل کی کوئی نہ کوئی اسپیشلٹی ہوتی ہے. اگر آپ اسے سیکھ لیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے, لیکن اگر آپ کا فوکس خراب ہوتا ہے پھر جن اساتذہ کی آپ نے بات کی وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ آپ ادھر ادھر نہ جائیں, اپنے ایک ٹریک کے اوپر رہیں. اب جب ہم بات کرتے ہیں مارشل آرٹس کی تو واٹ از انٹرنل پاور اینڈ ہاؤ کین اٹ ایسوسیٹ ود دی ایکسٹرنل فورسز لائک مارشل آرٹ؟ دیکھیں اصل چیز تو آپ کے اندر ہی ہے. میں اکثر اوقات لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ بریکنگ کی پریکٹس کرتے ہیں, ڈیمونسٹریشن دیتے ہیں, اس کی سینس کیا ہے؟ اچھا وہ ٹائلیں توڑ کے تو دکھا دیں گے, بلاک توڑ کے دکھا دیں گے. جب میں پوچھتا ہوں کہ واٹ از دا فلاسفی بیہائنڈ دا بریکنگ, اب کیوں کر رہے ہیں, انہیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. وہ سمجھتے ہیں یہ پاور کا نام ہے, کمبینیشن کا نام ہے. اب اس میں دیکھیں کہ سب سے بڑی پاور کیا آپ کا ہاتھ ہے,
کیا آپ کی کوہنی ہے یا آپ کا سر ہے یا آپ کی پوری باڈی کی الائنمنٹ، مائنڈ اور سانس کی آپس میں سنکرونائزیشن. اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ تھوڑا تو مار رہے ہیں, آپ پراپر بریکنگ تو پھر نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ زور لگا کے کر رہے ہیں, جھٹکے سے کر رہے ہیں, بعد میں پٹی باندھ کے پھر رہے ہیں, تو آپ نے ڈیمونسٹریشن تو کر دی مگر ایکچولی آپ نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا. صرف سانس کو لے لیں. اکثر لوگ جب شاؤٹ کرتے ہیں تو انہیں اس سانس شاؤٹ یعنی کراٹے میں جب وہ کھیائی کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ کھیا صرف دوسرے کو ڈرانے کے لیے ہے, صرف دوسرے پر اپنی وحشت بٹھانے کے لیے ہے. اس سانس کی طاقت کو پنچ یا کک میں ٹرانسفر کیسے کرنا ہے, اگر انہیں یہ پتہ لگ جائے تو کیا ان کی کک یا پنچ کی طاقت کئی گنا زیادہ نہیں بڑھ جائے گی؟ یقیناً. اسی طرح ککس لے لیں. میں ابھی تھوڑے دن پہلے ایک ٹریننگ دیکھ رہا تھا کسی بچے کی, جب وہ موشی گیری کر رہے ہیں تو موشی گیری میں بندے کی باڈی بالکل پیچھے گری ہوئی ہے, کک آگے جا رہی ہے اور کک اپنی طرف سے وہ اوپر کر رہا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے کہ 20 کلو کی ٹانگ تو مار دی, اگر باڈی ویٹ اس میں ایڈ ہو جائے تمہارا اور جو تم باڈی کی موومنٹ ہے, ردم ہے, وہ اس میں ایڈ ہو جائے تو یہ کتنی لیتھل ہو سکتی ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں ڈیفینیٹلی تبھی ہوں گی جب آپ کا مائنڈ اور باڈی آپس میں کنیکٹ ہوگا. اس میں سانس بھی شامل ہے, اس میں آپ کی ول پاور بھی شامل ہے, اس میں آپ کے مسلز کی پاور بھی شامل ہے اور آپ کے ایموشنل مسلز جو نظر نہیں آتے. ایک یہ مسلز ہیں جس طرح ان کی ٹریننگ کرتے ہیں یہ مسلز مضبوط ہوتے ہیں, اسی طرح آپ کے ایموشنل مسلز ہیں, آپ کے مینٹل مسلز ہیں جو انویزیبل مسلز ہیں, لیکن ان کی بھی کنڈیشننگ کی جاتی ہے, انہیں بھی مضبوط کیا جاتا ہے. جب آپ کے ایموشنل اور مینٹل مسلز آپ کے باڈی مسلز کے ساتھ سنک ہو جاتے ہیں تو پھر آپ سے زیادہ شائستہ, نفیس اور لیتھل کوئی نہیں رہتا. جس طرف جائیں گے اس طرح کی آپ کمال کے بندے بن جائیں گے. یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ نفیس, شائستگی اور لیتھل یہ ایک کمبینیشن ہے جو بہت ڈینجرس ہوتا ہے. جی ہاں. یہ جو آپ نے بات کی کہ یہ بہت کم لوگ سمجھتے ہیں, آپ کے خیال میں پاکستان میں ایسے کوچز ہیں جو اس سنکرونائزیشن کو سمجھتے ہیں اور وہ آگے ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو؟ یقیناً ہوں گے, اگرچہ میں نہیں جانتا. ہوں گے, ہر جگہ کے لوگ ہوتے ہیں, میں شاید نہ جانتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے جو میں نہیں جانتا یا کم لوگ ہوں گے. جس طرح آپ نے پہلے اشارہ کیا کہ کئی سینئرز یہ تجویز دیتے ہیں, یہ کرتے ہیں کہ جو کام آپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں جس سٹائل میں ہیں صرف وہی کریں, کچھ اور نہ کریں. جب آپ نے صرف ایک ہی سٹائل کو, ایک ہی چیز کو سیکھنا ہے تو آپ ریجڈ ہو جاتے ہیں, فلیکسیبلٹی نہیں رہتی, پھر باقی چیزوں کے لیے آپ کے یہاں گنجائش نہیں بچتی. تو جب آپ کے اندر فلیکسیبلٹی ہو, آپ مختلف چیزیں سیکھ سکیں, اڈاپٹیبلٹی ہو, ٹیچیبل ہوں آپ, تبھی یہ چیزیں سیکھیں گے نا آپ. ویور بڑی خوبصورت بات ہے کہ ایک تو جسمانی لچک ہوتی ہے, ایک ذہنی اور ایک آپ کی سوچ کی ایک لچک ہوتی ہے. تو جو میں نے بات سمجھی ہے صدیقی صاحب کی اس ساری گفتگو سے کہ انسان کی سوچ میں لچک پیدا ہوگی اور وہ یہ دیکھے گا کہ مجھے ایک طرح کی مارشل آرٹ کرنے کے ساتھ ساتھ جو بھی اچھی چیز کسی دوسرے مارشل آرٹ سے ملتی ہے تو وہ اس طرف جائے گا. مگر اس سے بھی خوبصورت بات ہے کہ اگر یہ چیز آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہے تو پھر آپ ایک ہی جگہ پر فوکس رہیں. بہت بڑی بات ہے جو کہ نئے بگنرز جو ہیں کسی بھی مارشل آرٹس میں ہیں ان کو سیکھنے کے لیے ضروری ہے. تو صدیقی صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں کراٹے سیکھنے کی, کراٹے کو پریکٹس کرنے کی, کراٹے کو لکھنا تو میرے خیال میں اس سے بھی مشکل ہے, جو میں بھی نہیں لکھ سکا آج تک. بالکل بالکل مشکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو کیا سفر تھا, کیا بات ذہن میں آئی اور کہاں سے شروع کیا کراٹے کو لکھنا؟ ویورز, یہ کتاب ہے جو عارف صدیقی صاحب کی تصنیف کردہ ہے, ضرور پڑھیے گا. اس میں آپ کو کراٹے لکھی ہوئی ملے گی. کوئی ایسی کتابیں پاکستان میں بہت کم ہیں جو میں نے اپنی جوانی میں شوق کے ساتھ پڑھیں, لیکن یہ وہ بک ہے جس کو کراٹے کی بائبل سے اخذ کیا گیا ہے. کراٹے ڈو کے ہان ایک کتاب ہے جو ایم ناکایاما نے لکھی تھی. یہ کتاب اس کا ایک ریفلیکشن ہے. تو صدیقی صاحب بتائیے گا ذرا یہ سوچ کیسے آئی اور کیسے آپ نے اس کی طرف عملی قدم اٹھایا؟ مجھ سے نا کئی سیشنز میں یا ٹی وی پروگرامز میں اینکرز پوچھتی ہیں کہ آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہے ٹیچنگ کا, تو میں کہتا ہوں 250 سال کا. وہ کہتے ہیں 250 سال کا, وہ کیسے؟ تو میں کہتا ہوں کہ 4 to 5 جنریشن سے ہم لوگ مسلسل سیکھنے سکھانے اور پڑھنے پڑھانے کی فیلڈ سے وابستہ ہیں, لکھنے لکھانے کی فیلڈ سے وابستہ ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ میرے فادر کی بھی 17 کتابیں تھیں, تو یہ چیزیں میرے جینز میں ہیں کہ جو چیز میں سیکھتا ہوں اس چیز کو میں کاغذ پہ منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ وہ ایک تو ڈاکومنٹ بن جائے, دوسرا آنے والی نسلوں کے لیے وہ چیزیں محفوظ ہو جائیں. اور اس کتاب میں خاص بات یہ تھی کہ اس کتاب میں زیادہ تر چیزیں وہ ہیں جو اسپورٹس کراٹے میں بین ہیں, جو آج کے اسپورٹس کراٹے ہیں جس میں جن ٹیکنیکس کو بین کیا گیا کہ یہ ڈینجرس ہو سکتی ہیں, یہ لیتھل ہو سکتی ہیں. چلو وہ ٹورنامنٹ کراٹے میں تو بین ہونی چاہیے, مگر اگر ایک بلیک بیلٹ لیول کا آدمی ہے یا سینسی لیول کا یا شیہان لیول کا آدمی ہے, اسے تو پتا ہونا چاہیے نا کہ ایکچوئل کراٹے میں یہ چیزیں بھی ایگزسٹ کرتی ہیں.
لیکن سپورٹس کراٹے نے اس پیریڈ سے چونکہ دور کر دیا تھا. تو پھر جب یہ کتاب میں نے لکھی تو اس کتاب میں یہ تھا کہ ایک تو وہ جو بینڈ ٹیکنیکس ہیں جو سپورٹس کراٹے میں نہیں ہوتی، ایک تو وہ کام آئیں. دوسرا، اس وقت حکومتی سرپرستی میں، حکومت کے ساتھ مطلب ہے حکومتی سرپرستی میں روس کے خلاف افغانستان میں جہاد ہو رہا تھا. تو اس وقت میں نے یہ کتاب اس لیے بھی لکھی کہ وہ لوگ جو ایمپٹی ہینڈ فائٹ کریں، اسلحہ چھیننا پڑ رہے انہیں دوسروں کے ساتھ، وہ خالی ہاتھ ہیں، تو انہیں کن ٹیکنیکس کو استعمال کرنا چاہیے. ہاں جہاں پہ بھی اس طرح کی دفاعی سرگرمیاں تھیں، اس بک کو بطور مینول استعمال کیا گیا. وہ ان 20 کتابوں میں اور کون سی کتاب ایسی ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ مارشل آرٹسٹ کو پڑھنا چاہیے، کنیکٹ کرتی ہے چیزوں سے؟ اچھا، ایک تو میں اس میں ایڈ کر دوں کہ الحمدللہ اب یہ 32 ہو چکی ہیں کتابیں. 32 مطلب 20 ایک وقت تھا 20 تھیں، اب یہ کتابیں 32 ہو چکی ہیں، جس میں کچھ تو میں نے انٹرنیشنل بیسٹ سیلرز کے ترجمے کیے، کچھ میں نے خود لکھی، کچھ کو میں نے کمپائل کیا ہر لحاظ سے. اس میں سے دیکھیں کہ ہمارا جو باڈی ہے، جو شخصیت ہے، یہ ذہن اور جسم کا کمبینیشن ہے. اکثر لوگ، میں اپنے سیشنز میں کراٹے کلب میں پوچھا کرتا ہوں کہ فائٹ کس سے لڑی جاتی ہے. کوئی کہتا ہے کہ زامو سوکی، کوئی کہتا ہے سوئی، کوئی کہتا ہے موشیگری، اپنی ٹیکنیک بتاتے ہیں، ہاتھوں پیروں سے لڑی جاتی ہے. تو میں کہتا ہوں نہیں، فائٹ دماغ سے لڑی جاتی ہے. ہاتھ پیر ٹول ہیں اس جنگ کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا. جنگ تو یہاں سے لڑی جاتی ہے، یہ پوری آپ کو بساط بچھانی پڑتی ہے. جب تک آپ ذہنی طور پر مضبوط نہیں ہوں گے، آپ صرف ہاتھ پیر سے پھر لڑائی کریں گے، کراٹے والی فائٹ نہیں کریں گے. تو اس کتاب کے بعد اگلے سٹیپ پہ میں نے دیکھا کہ بے شمار جنگیں ہیں جو ہاتھوں پیروں کے بغیر لڑی جاتی ہیں. میں نے کتاب دیکھی 48 لاز آف پاور، ایک امریکن مصنف ہیں رابرٹ گرین، ان کی یہ کتاب تھی، یہ میرے سامنے پڑی ہوئی ہے. یہ کتاب اتنی کمال کی کتاب، جب یہ کتاب آئی تو نیو یارک ٹائمز میں 2 آدمیوں نے 2 کمال کے بالکل وائس ورثہ تبصرے کیے. ایک آدمی نے تبصرہ کیا کہ یہ کتاب لکھنے والا ایک شیطان ہے جس نے شیطانی ہتھ کنڈے لوگوں تک پہنچا دیے. دوسرے آدمی نے تبصرہ کیا کہ یہ کتاب لکھنے والا ایک فرشتہ ہے جس نے ہمیں ان شیطانی ہتھ کنڈوں سے آگاہ کیا جس کے ذریعے چالاک لوگ ہمیں ایکسپلائٹ کرتے ہیں. جب میں نے یہ کتاب پڑھی تو میں نے واقعی اس جیسی کتاب کوئی نہیں پڑھی تھی. میں اس بات پہ مجبور ہو گیا کہ اس کتاب کا ترجمہ آسان زبان میں لوگوں تک پہنچاؤں تاکہ وہ بھی اس علم سے فائدہ اٹھائیں اور لوگ انہیں ذہنی طور پر ایکسپلائٹ نہ کر سکیں. بلکہ میں ایک پیغام دینا چاہوں گا آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے. اور کرکٹ کے بارے میں بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو انڈر گارڈ ہے یہ بہت پہلے ایجاد ہوا تھا، ہیڈ گارڈ بہت بعد میں ایجاد ہوا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ مردوں کو بعد میں احساس ہوا کہ سر بھی اہم ہے، حالانکہ سر بہت اہم ہوتا ہے. میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ہمارے سب کے گھروں میں ایک نہ ایک بک شیلف ضرور ہوتی ہے، اس میں قرآن مجید بھی ہوتا ہے. قرآن مجید اس بک شیلف میں سب سے اوپر رکھا جاتا ہے، بوجہ ادب، بوجہ مقام، بوجہ احترام کہ وہ ام الکتاب ہے. تمام کتابوں میں سب سے عظیم کتاب تو وہ سب سے اوپر ہوگی، اس کا مقام یہ ہے. جب انسان کی تخلیق کی گئی تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ دماغ کو جہاں مرضی رہا دیتا، پیٹ میں ہوتا، گھٹنے میں ہوتا، ٹخنوں میں ہوتا، لیکن اس کے مقام کی وجہ سے اسے سب سے اوپر رکھا گیا. اور کئی لوگ اس کو ٹخنوں میں لے آتے ہیں، کئی لوگ کوشش کر کے لے آتے ہیں. وہ یہاں پر رکھا گیا کیونکہ یہ کراؤن ہے. جب کسی کو تاج بھی پہناتے ہیں تو اس کے سر پر پہناتے ہیں، یہ کراؤن ہے. تو اسے استعمال کرنا سیکھیں، کراٹے میں بھی، اپنی پرائیویٹ لائف میں بھی، سوشل لائف میں بھی. یقینی طور پہ یو ول لیو لائک اے کنگ. ارے سب بہت سارے لوگ مارشل آرٹ کو سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی مارشل آرٹ ہیں ساری سارے شاید لڑائی مار کٹائی والی کام ہی ہیں، اس کا محبت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا شائستگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ ہمارے پروگرام کے حوالے سے وہ لوگ جو مارشل آرٹ کو صرف خطرناک اور کراٹے کو یا جوڈو کو یا ریسلنگ کو صرف مار کٹائی سمجھتے ہیں، ان کے لیے بھی تو کچھ بتائیں. دیکھیں، آپ نے ابھی جوڈو کا نام لیا تو جوڈو کا تو مطلب ہے جینٹل وے. جوڈو کا تو مطلب ہی جینٹل وے ہے. اچھا، جس طرح آپ نے سوال پوچھا، اس سے ملتا جلتا سوال 1-2 ٹی وی پروگرامز میں جب مجھ سے اینکر نے پوچھا، انہوں نے پوچھا کہ آپ اس وقت لائف میں جس مقام پر ہیں آپ اس کا کریڈٹ کسے دیں گے. میں نے کہا میرے پاس PhD کی ڈگری ہے، میں ڈاکٹر PhD ڈاکٹر. تو میں نے کہا 5% اکیڈیمک ایجوکیشن اینڈ 95% مارشل آرٹس. اس نے پوچھا وہ کیسے؟ میں نے کہا اس نے جینا سکھایا. اس نے کہا وہ کیسے؟ دیکھیں، کراٹے سب سے پہلے آپ کو سیلف کنٹرول دیتا ہے. سیلف کنٹرول نفیس اور شائستہ آدمیوں میں ہوتا ہے. آپ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، آغا صاحب میری اور آپ کی فائٹ ہے، ہم ایک دوسرے کو مارنے آ رہے ہیں، پہلے رسپیکٹ کے ساتھ بو کریں گے. لڑنے سے پہلے رسپیکٹ دیں گے. پھر آپ نے مجھے مارا اور میں نے آپ کو مارا، میرا یہاں سے گال سوجا ہوا ہے، آپ کی یہاں سے آنکھ سوجی ہوئی ہے، فائٹ ختم ہو گئی ہے. ہم ویسے باہر نہیں جائیں گے، ہم بو کریں گے، رسپیکٹ دیں گے، شیک ہینڈ کریں گے. ہم تب بلکہ کئی دفعہ تو گلے بھی ملتے ہیں. شیک ہینڈ تو ایک عام سی بات ہے. آپ مجھے بتائیے اس سے زیادہ نفاست اور شائستگی آپ کو کہاں نظر آتی ہے؟ اس کے بعد مارشل آرٹس کیا کرتا ہے؟ دیکھیں، آپ کے ریفلیکسز کو فاسٹ کرتا ہے. آپ کو مائکرو سیکنڈ میں فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت میں نے کیا کرنا ہے.
یہ اسکل آپ کے لائف میں کہاں کہاں کام آتا ہے. آپ لوگوں کو جج کرنے کے قابل ہوتے ہیں. سامنے بندہ مسلسل حرکت کر رہا ہے, آپ نے اس کی آنکھوں سے جج کرنا ہے, اس کی موومنٹ سے کہ اب کیا ہونے والا ہے. یہ اسکل پریکٹیکل لائف میں آپ کے کام آتا ہے, رشتوں میں آپ کے کام آتا ہے. آپ کی آبزرویشن اتنی زبردست ہو جاتی ہے کہ آدمی کی موومنٹ سے اس کی اگلی موو کا اندازہ لگانے کے قابل ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں تو کم از کم سب سے میجر کردار مارشل آرٹس کا رہا ہے. اور صبر اور برداشت جو ہے وہ ڈسپلن اور صبر برداشت وہ سب سے پہلی چیز ہے نا. پھر آپ مشکلات کا سامنا کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ٹارگٹ ہے, بڑے ٹارگٹ, ہار کو برداشت کرنا, دوبارہ محنت کرنا. بہت خوبصورت بات کی ہے صدیقی صاحب نے کہ کوئی بھی مارشل آرٹس ہے وہ آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور زندگی کی ہارڈ شپ کو فیس کرنے کا اور چیلنجز کو قبول کر کے ایک ہمہ وقت ان کے ساتھ لڑنے کی اسپرٹ پیدا کرتا ہے. یہ صرف جسمانی مار کٹائی یا لڑائی نہیں ہے, بلکہ یہ آپ کی ایک مسلسل مینٹل پریپریشن بھی ہے. محبت کی صدیقی صاحب؟ ہاں جی, 2-3 جگہ پہ کی. ایک کافی کے ساتھ کی. کافی از مائی فرسٹ لو آج کل. پہلے کراٹے میرا پہلا لو تھا. تو ہماری محبت تو اس طرح کی ہوتی ہیں جی. باقی جو دوسری محبت ہے, میں سمجھتا ہوں, میری اپنی رائے ہے, اس سے تو کئی لوگ اختلاف بھی کر سکتے ہیں, کہ محبت مشن سے ہوتی ہے. مشن کے راستے میں جو آپ کو انعامات ملتے ہیں وہ اس محبت کا صلہ ہوتے ہیں. مجھے بیوی کی محبت ملی, بچوں کی محبت ملی, ماں باپ کی, بہن بھائیوں کی, آپ جیسے دوستوں کی, یہ اس مشن کی وجہ سے تھی. جب میں اپنے ہیروز کا ذکر کرتا ہوں, میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات کی, خالد بن ولید کی بات کی, طارق بن زیاد لے لیں, ان سب کی جب آپ لائف پڑھیں گے تو انہوں نے اپنے مشن سے محبت کی تھی. اس مشن سے محبت کے نتیجے میں نسل بھی چلی, باقی معاملات بھی ساتھ ساتھ چلے, مگر ان کی اصل محبت ان کے مشن کے ساتھ تھی. وہ چیز میرے ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ مجھے اپنے مشن, اپنی منزل کی طرف چلنا ہے. یہ تعلیم, یہ مارشل آرٹس, یہ کوچنگ, اس سب نے کیا دیا عارف صدیقی کو؟ اس نے ایک تو یہ ہے کہ عارف صدیقی کو عارف صدیقی دیا. اس نے عارف صدیقی کو وہ ویژن اور وہ شعور دیا جو عام آدمی کے ساتھ نہیں ہے. اب ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں نے یہ علماء حضرات کی ٹریننگ میں بھی یہ چیز اپلائی کی, بہت بڑے بڑے اسکالرز کے ساتھ یہ ٹریننگ اپلائی کی. ہمیں عام طور پہ کہا جاتا ہے, دیکھیں سوچ کیسے بدلتی ہے آپ کی, حدود اللہ کا خیال رکھو. جو اللہ کی حدود کو توڑتا ہے اس کے لیے بڑی سخت سزائیں ہیں. اب یہ ایک جنرل سی بات ہے اور ہم لوگ اسے توڑ رہے ہوتے ہیں. اب میں کیا کرتا ہوں, میں نے چونکہ چیزیں سیکھی ہوئی ہیں مارشل آرٹس کی, تو میں اسٹیج کے اوپر کسی آدمی کو بلا لیتا ہوں جو بہت مضبوط ہوتا ہے, جو بہت تگڑا ہوتا ہے. اب میں اس سے پوچھتا ہوں کہ بھائی تیرا قد کتنا ہے؟ وہ کہتا ہے 6 فٹ. میں کہتا ہوں تیرا وزن کتنا ہے؟ وہ کہتا ہے 90 کلو. اس طرح کی چیز. ایج کتنی ہے؟ 25 سال. میری +50 ہے. ہر چیز میں وہ بہتر ہوتا ہے. اب میں اس سے کہتا ہوں کہ یہ انگوٹھا ہے آپ کا, آپ کراٹے پلیئرز میری بات سمجھ جائیں گے بڑی آسانی کے ساتھ. یہ انگوٹھا 2 انچ کا ہے اور یہ 80 گرام کا ہے, تو 80 کلو کا ہے. اب اس کے انگوٹھے کو پکڑ کے جب میں غلط ڈائریکشن میں لاک لگاتا ہوں, چینج کرتا ہوں, ٹوسٹ کرتا ہوں, تو 80 کلو کا آدمی سڑک پر ڈانس, ادھر اسٹیج کے اوپر ڈانس کرنے لگے, اس کے مجھے چیخیں نکل جاتی ہیں. بازو ہے کہ یہاں کو فولڈ کر سکتا ہے, ادھر کو کرتا ہوں تو اس آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہے, میں گردن کو آتا ہوں, گردن نیچے گر جاتا ہے. اب میں کھڑا کر کے سبق دیتا ہوں کہ جس طرح جسمانی حدود ہیں, جب آپ اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو وائلیٹ کرتے ہیں, اللہ نے یہاں تک راستہ دیا ہے, یہاں تک, اسے کراس کروں گا تو نقصان ہو جائے گا. اسی طرح جو دیگر حدود ہیں انہیں توڑنے کا نتیجہ آپ کو یہاں نہیں تو وہاں جا کے ملے گا. اب یہ ایگزامپل جس طرح سے میں اسٹیج پر دیتا ہوں, میں نے آج تک کسی اور کو دیتے ہوئے نہیں دیکھا. اب یہ ایگزامپل میرے ذہن میں کہاں سے آئی؟ مارشل آرٹ سے آئی. ہم فہم, میں تو قرآن پاک کا فہم دیکھتا ہوں, اس میں کئی جگہ سے ہے. میں ایک جگہ پہ نا ایک اسکالر ہیں, ان کا نام نہیں لوں گا, ان کا ایک خلیفہ جو تھا نا, وہ مجھ سے بحث پڑا. اسے عربی بہت اچھی آتی تھی. میں نے کی بات کی تو اس نے آگے سے نا عربی میں بات کی. میں نے کہا مجھے اس کا ترجمہ بتائیں, مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی. اب وہ تکبر سے چھاتی اس کی پھیل گئی. اس نے مجھے کہا اچھا پھر آپ کو عربی نہیں آتی, پھر ہماری فوٹنگ برابر نہیں ہے, پھر میں آپ سے کیا بات کروں, آپ تو جاہل ہیں. میں نے کہا ویری گڈ. اب میرا ایک سوال ہے آپ سے. کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا قرآن کا قاری بہتر ہے کہ قرآن کا عامل بہتر ہے؟ کہتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کو گردن توڑنی آتی ہے؟ کہتا ہے لا حول ولا قوت. میں نے کہا چلے چھوڑیں. آپ کو ٹانگ توڑنی آتی ہے؟ کہتے ہیں اس کا کیا تعلق؟ میں نے کہا ایک سوال, بازو توڑنا آتا ہے؟ کہتے ہیں مجھے دھمکی دے رہے ہیں. اور میں نے کہا نہیں بابا, سوال پوچھا ہے. کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا مجھے آتا ہے. کہتا ہے اس سے کیا تعلق؟ میں نے کہا جب غزوہ بدر ہوئی ہے, اللہ رب العزت نے فرشتے اتارے ہیں مسلمانوں کی مدد کے لیے, انہیں یہ چیزیں نہیں آتی تھیں. اللہ نے قرآن پاک میں آیات نازل کی, ان کے جوڑوں پر مارو, ان کی گردنوں پر مارو. گردنوں پر کیسے مارنا ہے, جوڑ پر کیسے مارنا ہے, تم پڑھ کر آگے چلے جاتے ہو. میں ان آیات کا مفسر بھی ہوں, شارح بھی ہوں, پریکٹیشنر بھی ہوں, کوچ بھی ہوں. میں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ان آیات کو اس طریقے سے سکھاتا ہوں جیسے تم نہیں سکھا سکتے. پریکٹیکل اپلیکیشن. یس. تو میں ان آیات کی تشریح کرتا ہوں بھائی. تو میں نے دیکھیں میں نے کس طریقے سے اس علم کو زندگی کے ہر جگہ پہ اپلائی کیا.
خواہ وہ دین کی بات ہے، خواہ وہ جہاد کی بات ہے، میری فیملی لائف کی بات ہے، میری ڈرائیونگ سکلز کی بات ہے، میں ان چیزوں کو ہر جگہ ساتھ رکھتا ہوں. پاکستان میں جو اس طرح کی ٹریننگ چل رہی ہے کراٹے کی، یا جو اب پیٹرن چل رہا ہے کوچنگ کا، آپ مطمئن ہیں اس سے؟ اچھا، میں اب کچھ عرصے سے چونکہ ڈائریکٹ ان کے کوچنگ سینٹرز کے ساتھ ان کے بڑے بڑے جو کلبز ہیں ان سے ڈائریکٹ وابستہ نہیں ہوں. میرے اپنے بچے اکواڑا میں ٹریننگ کرتے ہیں، کچھ دیپال پور میں ٹریننگ کرتے ہیں، انہیں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں. باقی لوگ ملتے ہیں، کوئی ٹی وی پہ کبھی دیکھ لیتا ہوں، سوشل میڈیا پہ دیکھ لیتا ہوں. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ہمارے دور کا بلیک بیلٹ جو تھا، براؤن بیلٹ بھی، وہ آج کے سیکنڈ ڈان یا تھرڈ ڈان سے مجھے تو لگتا ہے کہ وہ زیادہ مضبوط بھی تھا، ڈسپلن بھی زیادہ تھا. اس وقت بیلٹیں ارن کی جاتی تھیں. مطلب ہے کہ ایک محاورہ ہے، بلیک بیلٹ از ارنڈ ناٹ گیون. آج یہ محاورہ غلط ہو چکا ہے جو میں نے دیکھا ہے. ہو سکتا ہے کہ میں نے غلط دیکھا ہو، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج کل بیلٹوں کی دوڑ ہے. ہمارے دور میں ٹیکنیک کی دوڑ ہوتی تھی. اس دور میں یہ عام سی بات تھی کہ ایک بندہ 5 سال براؤن بیلٹ باندھ کے پھر رہا ہے. جی ہاں، وہ انتظار کرتا تھا کہ کوئی ٹیچر ہمیں الاؤ کرے کہ ہم ٹیسٹ دے سکیں. مطلب 5 سال براؤن بیلٹ پہ تو ایک عام، میں نے ایسے خود کئی پلیئرز دیکھے ہیں، اور آج 5 سال میں تو وہ گرینڈ ماسٹر ہوتا ہے. ٹیکنیک آئے نہ آئے، لیکن اس کا ٹائم چونکہ پورا ہو گیا. اچھا، پیرنٹس بھی آ کے یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں، پھر بچے کمپرومائز نہیں کرتے. مجھے پتا ہے کہ ہم نے اپنی فوڈ کے اوپر جو ہے جو سر نے کہا اسے فالو کیا. ہم نے اپنی ایکٹیویٹیز کو اس طریقے سے بنایا جیسا وہ کہتے تھے. مجھے یاد ہے کہ عنایت صاحب نے ایک دفعہ کہا کہ کاتا سکھا کے گئے، مجھے بھول گیا. اگلی دفعہ آئے جب تو مجھے صحیح سٹیپس نہیں آ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ رات کو اگر واش روم جانے کے لیے بھی اٹھو تو پہلے کاتا کرنا ہے پھر واش روم جانا ہے. میں نے اسے ایگزیکٹلی ایسے ہی کیا. آج ہم اگر کسی بچے کو، کسی اسٹوڈنٹ کو اس طرح کی چیز بتاتے ہیں نا، تو وہ میرا نہیں خیال اتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ ان چیزوں پر عمل کرتا ہے جیسے ہم نے کیا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آج کے بچے ہیں ان کو آپ مارشل آرٹس کے ذریعے اس طرح کی ویلیوز دے سکتے ہیں کہ وہ کمپلائنس کے اس لیول پر جائیں؟ دیکھیں، کہتے ہیں بٹ ون مین کین ڈو ادر پیپل کین لرن ہاؤ ٹو ڈو. اور اس کی تو اگزامپل ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا. صرف بچوں کو صحیح ویژن دینے کی ضرورت ہے. بچوں کے پیرنٹس کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ بیلٹ امپورٹنٹ نہیں ہے. اس پروگرام سے پہلے جب ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں نے 3 چور اور 1 ڈاکو پکڑ کے پولیس کے حوالے کیا. اور یقین مانیں کسی ڈاکو یا کسی پولیس والے نے میرا سرٹیفکیٹ نہیں پوچھا کہ بھائی تیرے کو ہمیں مار رہے ہو تمہارے پاس بیلٹ بھی ہے کہ نہیں ہے. کسی نے نہیں پوچھا. ان کے پاس اسلحہ تھا، میں خالی یاد تھا، لیکن وہ ایک کریج تھی، چیلنج کو ایکسیپٹ کرنے کی بات تھی. تو میں نے سرٹیفکیٹ نہیں دکھایا کہ مجھے مارنے کی پرمیشن ہے، کہ میں نے سیکھا، میں نے مارا انہیں. تو بچوں کو، ان کے پیرنٹس کو اور بچوں کے اساتذہ کو بھی یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ بچوں میں یہ ویلیوز ڈالیں. لیکن جس طرح باقی ایجوکیشن میں ٹیچر اب پروفیشنل سے زیادہ کمرشل ہو چکا ہے، پیسوں کے ساتھ کام چلتا ہے، جتنا فیول ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. یہ بہت افسوس کی بات. جن کلبوں میں، جن سٹائلز میں یہ چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں، وہاں پھر یہ دکانداری کی طرح چل رہا ہے. لیکن جہاں پر آج بھی اچھا استاد موجود ہے، وہ اچھا اسٹوڈنٹ پیدا کر لیتا ہے. تو آئی تھنک یہ استاد کا کمال ہے. اور ان استادوں کے بارے میں کیا کہیں گے جو اپنے بڑھتے ہوئے گروئنگ اسٹوڈنٹس کے ساتھ باعث ہو جاتے ہیں؟ یہ تو ایک بہت بڑا المیہ ہے. خالی کراٹے میں نہیں، باقی فیلڈز میں نے یہ چیزیں دیکھی بھی ہیں، میں نے سفر بھی کی ہیں. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ میرے شاگرد کا قد اگر مجھ سے بڑا ہے تو میں ایک اچھا استاد ہوں، کیونکہ اس کے قد میں، اس کی اچیومنٹ میں میری اچیومنٹ شامل ہے، میرا قد اس کے قد میں شامل ہے. اگر میرا شاگرد مجھ سے اوپر نہیں جا پا رہا تو یہ میں اچھا استاد نہیں ہوں. مجھے اون کرنا چاہیے، مجھے اپریشیٹ کرنا چاہیے، مجھے شاباش دینی چاہیے. لیکن اگر میں اس کی ٹانگیں کھینچوں کیونکہ مجھ سے اوپر نہ چلا جائے، تو یہ آپ کی استادی کے اوپر سوال ہے کہ آپ کہے کہ استاد، اب اچھے پلیئر تو ہو سکتے ہیں پر اب اچھے استاد تو نہیں ہیں. اچھا استاد یہ ہوتا ہے کہ اس کا شاگرد کتنا اچھا ہے. درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. اگر میں کلیم کرتا ہوں کہ میں استاد ہوں تو میرے شاگرد دیکھیں کہ کیسے ہیں. ایک ترش سوال پوچھنے جا رہا ہوں. علم اور اس شاگرد کو راستہ دینے میں جو بخل ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جس کے پاس کم ہوگا وہ نہیں دے گا. اس سے یہ ڈر ہوگا کہ میرا کم ہو جائے گا. مجھے ٹیکنیکس کی 10 آتی ہیں. جب میں نے 10 کی 10 ٹیکنیکس آپ کو سکھا دیں تو میں کہاں پہ کھڑا ہوں؟ سوال یہ ہے. جب میں ٹیچرس کی ٹریننگ کرواتا ہوں، خالی مارشل آرٹس کی نہیں بات کر رہا، ٹیچرس کی ٹریننگ، میں ٹیچر سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آج کا بچہ آپ کی ویسی عزت کیوں نہیں کرتا؟ وہ کہتے ہیں کہ بچے ایسے ہو گئے ہیں، ماحول ایسا ہو گیا ہے. میں نے کہا آپ کی بات ٹھیک ہے، میرا پوائنٹ سمجھیے گا. جب شروع کیا گیا، اسکیل ہے 1 to 10 کا، بچہ 0 پر تھا، آپ 5 یا 6 کے اوپر کھڑے تھے. اتنا ڈسٹینس تھا کہ آپ دیوتا تھے بچے کے لیے. بچہ گرو کر رہا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے آ رہا ہے، آپ گرو نہیں کر رہے. پھر بچہ کرتے کرتے آپ کے برابر آ گیا، پھر وہ آپ سے آگے جانے لگ گیا. جب وہ آپ سے آگے چلا گیا تو اسے آپ چھوٹے لگنے لگیں گے. خود کو گرو کریں.
تو مارشل آرٹس میں بھی ہم جن ٹیچرز کی بات کر رہے ہیں جو دینے میں بخل سے کام لیتے ہیں، ان کا پرابلم یہ ہے کہ چونکہ خود وہ گرو کر نہیں رہے، اب اپنے آپ کو استاد رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ باقیوں کی راہ میں رکاوٹ ڈالی جائے تاکہ کوئی اور اس لیول تک نہ پہنچ سکے. تو یہ ان کی کیپیبلٹی کی کمی ہے. اور لیول تو تفویض میرے رب کی ہے نا جی. یس ایگزیکٹلی. لیول تو وہ دے گا. لیول وہ دے گا. دیکھیں آپ امپروو کریں، آپ خود کیوں رکتے ہیں؟ آپ اپنا سفر کیوں روک کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر کسی وجہ سے آپ نہیں کر پا رہے تو اپنے شاگردوں کو راستہ دیں، وہ آپ کا نام روشن کریں گے. کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا. آج اگر میں بات کروں کہ آپ نے پہلا سوال یہ پوچھا استاد کون تھے، میں نے کہا عنایت اللہ خان صاحب. تو استاد ہی رہے گا نا آپ کا. استاد کو راستہ دینا چاہیے. عارف صاحب مجھے یاد ہے 97 میں آپ نے مجھے ایک مائنڈ سائنسز کی ورکشاپ پہ جانے کے لیے مدعو کیا اور میں پھر اس میں گیا بھی. تو ابھی آپ آپ کی جو مائنڈ سائنسز کی جو کوچنگ ہے اس کا کیا لیول ہے، کیسے چل رہی ہے، کیسے آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ ذہن کو اور انٹرنل فورسز کو اپنی بیٹرمنٹ اور اپنی گول اچیومنٹ کے لیے استعمال کریں؟ دیکھیں میں نے مائنڈ سائنسز میں ہی پی ایچ ڈی کی ہے، میرا فیلڈ ہی وہ ہے. اب اس میں جو پراسرار علوم سمجھے جاتے ہیں، جس میں ایک علم ہیپناٹزم ہے جسے لوگ کہتے ہیں کہ ذہنوں کو قابو کر لیتے ہیں، پھر انڈائریکٹ ہیپناٹزم ہے جسے NLP کہتے ہیں، پھر ریکی کی آپ نے بات کی، میں نے فائر واک کی بات کی. تو اس وقت پاکستان میں یہ تمام کمبینیشنز اگر کوئی بندہ کروا رہا ہے تو باقی میں اکیلا ہوں. باقی کوئی خالی ہپنوسس کروا رہا ہے، کوئی خالی NLP کروا رہا ہے، کوئی خالی ریکی کروا رہا ہے. میں نے ان سب کا کمبینیشن بنایا ہوا ہے. عارف صدیقی صاحب ایز اے مارشل آرٹسٹ، ایز اے فلنتھراپسٹ، ایز اے لائف کوچ، عارف صدیقی پاکستان کو کیسے دیکھتا ہے؟ پاکستان میں یوتھ بہت زیادہ ہے. لوگ اسے پرابلم سمجھتے ہیں، میں اسے بلیسنگ سمجھتا ہوں. جس طرح آپ کی اور میری اور یہ جو بچے ہیں ان کی ایج ہے، ایک ینگ ایج ہے، ایک ادھیڑ عمر ہے، ایک بچہ ہے اور ایک بوڑھا ہے. اسی طریقے سے قوموں کی ایج ہوتی ہے. اگر آپ پاکستان کو باقی ممالک کے ساتھ کمپیئر کریں تو پاکستان کی یوتھ کی وجہ سے پاکستان اس وقت اپنی نوجوانی کے عالم میں ہے. جو نوجوانی کا عالم ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر اسے صحیح ڈائریکشن مل جائے، اس کی انرجیز کو چینلائز کرنے کا موقع مل جائے تو آنے والا وقت پاکستان کا ہے. کیونکہ ابھی ہم جوان ہیں. پاکستان اس حوالے سے بہت اچھا ہے. بچوں کو، ہمارے جوانوں کو اپرچونٹیز دینے کی ضرورت ہے. انہیں بتانے اور سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ اس وقت گلوبل ولیج میں جہاں مرضی بیٹھ کے اپنے حصے کا رزق کما سکتے ہیں. نئی نسل کو کہاں سے انسپائریشن حاصل کرنی ہے؟ ان کی موٹیویشن کا سورس اور ان کے ہیروز کون سے ہونے چاہیے؟ دیکھیں کسی بھی قوم کو اگر تباہ کرنا ہے اس کے رول ماڈلز بدل ڈالو. میں نے اپنے رول ماڈل بتایا کہ میرے رول ماڈلز کون تھے اور میں نے کیا کیا. اب آپ بچوں کے، جوانوں کے، نوجوانوں کے رول ماڈلز پوچھیں کہ کیا ہیں. وہ کسی یوٹیوبر کا نام دیں گے، وہ کسی ٹک ٹاکر کا نام دیں گے، کسی فلم سٹار کا نام دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ رول ماڈلز کا ہونا انفرادی طور پر بھی اور قوموں کے لیے بھی، ان کی ترقی کے لیے ضروری ہے. ہمیں اپنی قوم کے بھی اور بچوں کے بھی رول ماڈلز بدلنے ہوں گے. 5th جنریشن وارفیئر یا سائیکلوجیکل وارفیئر جسے ڈرٹی وارفیئر بھی کہا جاتا ہے، اس کا اصول یہ ہے کہ لوگوں کے قلب و نظر کو آلودہ کر دو، انہیں ایک دوسرے سے متنفر کر دو، ان کے رول ماڈلز کو شیک کر دو. ایجوکیشن میں جانا ہے تو بہترین ایجوکیشن میں جس نے کام کیا ہے وہ آپ کا رول ماڈل ہونا چاہیے. سائنٹسٹ بننا چاہتے ہیں تو بہترین سائنٹسٹ رول ماڈل ہونا چاہیے. اسپورٹس میں جانا چاہتے ہیں، کس اسپورٹس میں، اس میدان کا جو ہیرو ہے وہ آپ کا رول ماڈل ہونا چاہیے. اچھا مسلمان بننا چاہتے ہیں تو ویسا بندہ آپ کا رول ماڈل ہونا چاہیے. یہ جو آرٹیفیشیل لائف کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں نا، جو ریئلٹی نہیں ہے، فکشن ورلڈ ہے، اس فکشن ورلڈ سے نکل کے ریئل ورلڈ میں آئیں، دنیا زیادہ مزے کی لگے گی. آپ بحیثیت عارف صدیقی، جو آپ کی اچیومنٹ یا جو آپ کی اب تک گرومنگ ہوئی ہے، اس حوالے سے آپ پاکستان کو کیا دے رہے ہیں؟ دیکھیں کامیابی کے مختلف پیمانے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسے پتہ لگے گا کہ کون سا آدمی کتنا کامیاب ہے. کچھ کہتے ہیں اتھارٹی کتنی ہے، پاور کتنی ہے، کچھ کہتے ہیں پیسے کتنے ہیں، بزنس کتنا ہے، کچھ کہتے ہیں نیک کتنا ہے. مختلف لوگوں کے مختلف پیرامیٹرز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی کا پیرامیٹر یہ جاننا ہو کہ بندہ کتنا کامیاب ہے، وہ یہ ہے کہ وہ سوسائٹی کو کیا دے رہا ہے، اس کی وجہ سے سوسائٹی کو کتنا نفع مل رہا ہے. یہ پیرامیٹر ہے. تو الحمدللہ جب میں نے اپنے تجزیے کیے تو میں اب تک 1 ملین سے زائد لوگوں کو ٹریننگ دے چکا ہوں. بہت بڑی تعداد ہے. 10 لاکھ لوگوں سے میں ڈائریکٹ مخاطب ہو چکا ہوں. مختلف پلیٹ فارمز پہ ان کے دلوں میں امید جگا چکا ہوں، ان کے دلوں میں ولولہ پیدا کر چکا ہوں، مایوسی سے نکال چکا ہوں، نئے راستے دکھا چکا ہوں، انٹرپرینورشپ کی طرف، جاب کی بجائے اپنا کچھ کرو اس طرف لے کے آ چکا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اپنے حصے کا
چراغ جلانا چاہیے. اگر آپ کہتے ہیں پاکستان میں اندھیرا ہے تو پھر چراغ کی روشنی وہیں پر ہوگی جہاں پہ اندھیرا ہوگا, زیادہ روشنی ہوگی. یہ تو زیادہ اچھا موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے حصے کا چراغ جلائیں اور نئی نسل کو اپنے ساتھ لے کر آگے چلیں. عارف صدیقی صاحب, میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. آج ہمارا شیحان مارشل آرٹ پوڈ کاسٹ پہلے بہت سارے پروگراموں سے بہت مختلف اور بہت ونڈرفل رہا ہے. یقیناً آپ کی باتیں ہماری نوجوان نسل کے حوصلے بلند کرنے کے لیے کافی ہیں. ایک ایسی بات کریں جس سے میرا نوجوان امید پکڑے. پھر ایک نہیں 2 باتیں کرتا ہوں. ضرور. ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں اپنا تعارف کراتا ہے احسن الخالقین کے نام سے, تمام خالقوں میں سے بہتر خالق اللہ تعالیٰ. جب وہ اپنی پروڈکٹ کا ذکر کرتا ہے, انسان کا اپنی پروڈکٹ کا, تو سورہ 3 میں 4 قسمیں کھاتا ہے, مقدس پہاڑ کی, مقدس شہر کی, زیتون کی اور انجیر کی, اور کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, فخر کرتا ہے اس کے اوپر. اور جو کوالٹی دی وہ کیا دی, وہ بھی قرآن پاک میں ہے, وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. ہم نے زمین اور آسمان کی قوتوں کو انسان کے لیے مسخر کر دیا, پوری کائنات کی. اور ہم کہتے ہیں کہ چھوٹی سی نوکری مل جائے, چھوٹا سا یہ ہو جائے, چھوٹا سی یہ بیلٹ مل جائے تو شاید میری کامیابی ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت بڑی وسعتیں رکھی ہیں. اپنے ویژن کو بڑا کریں, اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں. احسن الخالقین ہے, وہ کوڑا کرکٹ پیدا نہیں کرتا, اور آپ کو تو وہ احسن التقویم کہہ رہا ہے. دس از نمبر 1. آپ کو ہونا کیسے چاہیے؟ ہونا ایسے چاہیے, تاریخی روایات کے مطابق سیدنا امیر معاویہ نے عبداللہ بن زبیر کے بارے میں کسی جگہ پر یہ کہا کہ وہ شیر کی طرح بہادر اور لومڑی کی طرح چالاک ہیں. یعنی ان کا ذہن جو جنگی حکمت عملی کو جانتا ہے وہ لومڑی سے بھی بہتر جانتا ہے. اتنے شارپ ہیں وہ, اور بہادر شیر کی طرح ہیں. تو میرے جوانوں کو بھی شیر کی طرح بہادر ہونا چاہیے, اور حکمت عملی ان کی ایسی ہونی چاہیے جس طرح انہوں نے عبداللہ بن زبیر کے بارے میں کہا تھا. عارف صدیقی صاحب, میرے ساتھ وقت گزارنے کا بہت بہت شکریہ. ویورز, آپ نے دیکھا یہ تھے عارف صدیقی صاحب, جن کو ہم بحیثیت شیحان یہاں آپ پر کے سامنے لے کر آئے ہیں. شیحان کے ایک معنی جہاں گرینڈ ماسٹر پروفیسر کے ہیں, وہاں پر شیحان کے معنی کنگ ہیں. اور یہ یقیناً میرے وطن عزیز میں عارف صدیقی جیسے لوگ موجود ہیں جو کہ امید کی شمع جلاتے ہیں, جو نوجوانوں میں ایک خوش گمانی پیدا کرتے ہیں اور ان کو راستہ دکھاتے ہیں, جو کہ یقیناً ایک احسن اور قابل فخر بات ہے ہمارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی. شیحان مارشل آرٹ پوڈ کاسٹ کی طرف سے میں آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں, اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہو تو اس کو سبسکرائب کریں, اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں, اور یقیناً ہمیں اپنے کمنٹس کے ذریعے اپنی آراء سے آگاہ رکھیں. اللہ نگہبان.